مختصر ترین صورتوں میں سے ایک سورہ عصر کی تفسیر شروع ہوئی تھی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ علماء کی ایک جماعت اس نظریے کی طرف گئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پورا قرآن کریم نہ بھی اتارتا اور 3 آیتوں پر مشتمل صرف یہ ایک سورت ہی نازل کر دیتا تو قیامت تک آنے والے کروڑوں انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ ایک مختصر ترین سورت ہی کافی ہو جاتی۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس میں جن 4 اعمال کا یا یوں کہیے کہ جن عقائد کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ لازم ہیں، کمپلسری ہیں، اس کو اگنور کر کے کوئی شخص کامیابی کی راہ کو نہیں پا سکتا ہے۔ اور پھر خود اللہ تعالی نے کہا ہے کہ کائنات میں، دنیا میں جتنے انسان ہیں سب خسارے میں ہیں، اور قسم کھا کر کے کہا ہے۔ اور پھر ایسے 4 قسم کے اعمال کرنے والوں کا استثناء کیا ہے کہ جو لوگ ان 4 خوبیوں کے مالک ہوں گے وہ خسارے والے لوگوں کی جماعت سے باہر ہو جائیں گے۔ اور پہلی چیز جو ایمان کی تھی، کل اس پر کچھ دیر بات کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ایمان ایک بہت چھوٹا سا، اتنی چھوٹی تعبیر ہے کہ آپ کو اس کے اپچار میں شاید 2-3 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے، لیکن پورے ریلیجن کے اندر، پورے اسلام کے اندر ایمان کی حیثیت ایک بنیاد کی ہے۔ اگر آپ کی بنیاد ہی اچھی نہیں ہوگی تو آپ کامیاب عمارت نہیں بنا سکتے۔ ذرا سی ہوا اور ہلکا سا زمین جب ہلے گی تو عمارت نیچے آ جائے گی۔ ایمان کا کامل درجہ یا ایمان کا کم سے کم درجہ بھی ایک چیز میں تو یہی ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی شے انسان کا یہ دنیا میں کچھ بھی کمی اور زیادتی نہیں کر سکتی ہے۔ یہ سب سے مضبوط عقیدہ ہے، اور اس میں کوئی کمپرومائز اللہ میاں کا کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علماء سے، صوفیوں سے، اللہ والوں سے جب لوگ ملتے ہیں تو بہت سی مرتبہ اتنا جھک جاتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ رکوع میں چلے گئے۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تعظیماً کچھ 1-2 ڈگری نیچے چلے جانا وہ سجدہ نہیں کہلائے گا، لیکن اگر آپ 10 ڈگری، 12 ڈگری، 15 ڈگری چلے گئے تو یہ بھی اسی لائن میں کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک مجدد گزرے ہیں، کچھ چیزیں اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، کچھ بھی ہو، کیسی بھی کیفیت ہو، کیسی بھی صورت ہو، وہ شے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں کی جا سکتی۔ اس میں بنیادی چیز ہے سجدہ۔ سجدہ اللہ کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، ہم پہ نبوت ختم ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ اس امت کے اندر ہر 1000 سال میں ایک مجدد پیدا کرے گا۔ اس مجدد کا کام یہ ہوگا کہ دین کی جڑیں جتنی کمزور ہو چکی ہوں گی وہ کھڑے ہو کر کے دین کی جڑوں کو تر و تازہ کرے گا، مضبوط کرے گا۔ اور علماء کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے بعد 1000 سال کے بعد اگر کوئی مجدد پیدا ہوا ہے
تو وہ سید احمد مجدد الفسانی ہندوستان کی سرزمین پر پیدا ہوئے 1000 سال کے بعد۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس وقت عروج عطا کیا ہے۔ اس ملک کے اندر توحید کی تعلیمات، دین کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات، احادیث کی تعلیمات اگر باقی ہیں، اور یہ آپ کا چھوٹا سا ملک نہیں ہے، پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں، تو وہ مجدد الفسانی السرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیوں کا اور ان کی خدمات کا نتیجہ ہے۔ وہ جہانگیر کے دور میں آئے تھے، ان کے دور میں جہانگیر مغل امپائر، آپ کے ملک میں کئی سو سال جن لوگوں نے حکومت کی ہے، آج چراغ لے کر کے تلاش کرو گے نا تو ان میں سے اکثر کی قبریں بھی نہیں ملیں گی۔ یہ دنیا کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب ختم ہونے والا ہے، کسی چیز میں دوام نہیں ہے۔ یہ سورج نکلتا ہے، شام میں ڈوبتا ہے، میسج دے کر کے جاتا ہے کہ یار جب ہم نہیں رہ سکتے 24 گھنٹے تو میری اور آپ کی کیا اوقات ہے۔ دن بھی جاتا ہے، رات بھی آتی ہے۔ یہ تو ہم سے بہت طاقتور مخلوقات ہیں، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، سب ایک وقت کے لیے آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ بتاتے ہیں کہ صاحب آپ بھی کوئی پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، کچھ دن کے بعد آپ کو بھی جانا ہے۔ پیش ہوئے بادشاہ کا اس وقت کا یہ رواج تھا کہ جو بھی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا کرتا تھا وہ گیٹ اس طرح کا بنا ہوا تھا کہ جب اس کے اندر داخل ہوتے تھے تو ایک طریقے سے آدمی رکوع سے بھی نیچے کی پوزیشن میں چلا جاتا تھا، اور بادشاہ سلامت کا تخت جاہ و جلال کے ساتھ اوپر رہتا تھا، اور بالکل بادشاہ کے پیروں کے سامنے وہ گیٹ تھا۔ جو آدمی بادشاہ کے دربار میں آتا تھا وہ جھک کر کے آتا تھا، اوپر سے یہ لگتا تھا کہ بادشاہ کے سامنے اپنا سر جھکائے ہوئے ہیں۔ اس نے ایک دین بنایا تھا، آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیے، مسلمانوں کے لیے حرام کر دیا تھا گائے کو، ہندو عورتوں کے ساتھ نکاح کو جائز کر دیا تھا۔ اس وقت حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خلاف علم بغاوت کو بلند کیا۔ ایک درویش آدمی جو نہ بادشاہ تھا، چٹائیوں پر سوتا تھا، لیکن ایمان کی ایسی لو اس کے دل میں جل رہی تھی کہ اس نے بادشاہ وقت سے پنگا لیا اور کہا کہ ہم ہر چیز پر کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے طلب کر لیا کہ بلاؤ بھائی کون آدمی ہے، ہم نے جو کہہ دیا وہ کانسٹیٹیوشن ہے، آپ ہمارے خلاف جا رہے ہو، ہماری رعایا میں۔ ان کو طلب کیا گیا، بھرا ہوا دربار تھا، بادشاہ بھی بیٹھے تھے، اس کے حواریین بھی بیٹھے تھے، اس کے وزراء بھی، پارلیمنٹ کے لوگ بھی بیٹھے تھے، اور ان سے کہا گیا کہ چلیے یہ دربار ہے، آپ داخل ہوئیے۔ تو وہ بھی اللہ کا ولی تھا، انہوں نے جب گیٹ کی اس کیفیت کو دیکھا تو پہلے اپنا سر داخل نہیں کیا بلکہ اپنے پیر داخل کیے، اور اس طریقے سے دربار کے اندر داخل ہوئے کہ بادشاہ کو سجدہ کرنے کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی۔ تو جتنے درباری بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ صاحب بادشاہ کی توہین کی ہے، تذلیل کی ہے، آپ نے تو بے عزتی کی ہے، اپمانت کیا ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ سنو، یہ گردن اسی کے سامنے جھک سکتی ہے جس نے اس گردن کو پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ دنیا کی کسی طاقت کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہمارے دین میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، ختم، ایک دم کلیئر لائن ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ صاحب وہ ہم جاتے ہیں تو سجدہ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی تعظیم میں، اکرام میں سجدہ کرتے ہیں۔ ہماری شریعت کے اندر اس سجدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں اس لیے اس بات کو کل سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ
سماج کا ایک بہت بڑا حصہ شرک کی طرف اور بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ شرک صرف وہ نہیں ہے جو آپ مندروں میں دیکھتے ہو، مورتیاں بنا کر کے ان کی پوجا ہوتی ہے، صرف وہی شرک نہیں ہے، بلکہ کسی بھی صورت میں، کسی بھی جگہ، کسی بھی مصیبت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو مددگار سمجھ لینا، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ اس لیے آپ یہ بھی شرک ہے، لوگ کہتے ہیں یا علی مدد، علی کہاں سے مدد کریں گے؟ علی کوئی خدا ہے جو علی تمہاری مدد کریں گے؟ یہ بھی شیعوں کا نکلا ہوا جملہ ہے، اور مسلمانوں کی زبانوں پر یہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، تقدس، ان کا احترام وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو کام اللہ کا ہے وہ تو علی نہیں کر سکتے نا، وہ آپ کی کہاں سے مدد کر دیں گے؟ تو آپ اپنے بیچ میں جو شرکیہ عقائد ہیں ان سے سماج کو پاک کرو، تو دیکھنا اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ وہ عورت جس کو اللہ تعالیٰ نے، اس دین نے مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دی، اس عورت کو مزاروں پر بھیج دیتے ہو، اور نامحرم لوگ وہاں بیٹھے رہتے ہیں اور لائن میں لگ کر کے وہ عورتیں ان سے تعویذ لیتی ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ آپ نے تماشا بنایا ہوا ہے دین کا۔ ارے بابا، اگر اتنا ضروری ہوتا تو مسجدوں میں آپ اللہ میاں بھیجتا نا۔ مسجد سے زیادہ تو مبارک جگہ کوئی نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، وہاں بھی منع کیا گیا۔ جمعے کی نماز ہو، رمضان کی نماز ہو، عید کی نماز ہو، اگر معقول انتظام ہے، اس میں بھی علماء کہتے ہیں کہ گھر سے تو نکلنا ہی پڑے گا، اس لیے ان سے کہا گیا آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اور آپ نے عورتوں کو اٹھا کر کے مزاروں پر بھیج دیا، اور جاؤ مجھے چھوڑو، آپ خود دیکھو کیا بربادی، فحاشی اور مجرمانہ اعمال کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ یہ کہاں سے خیر آئے گی؟ اس لیے اس چیز کو سمجھو، خود آپ اپنے دماغ لگاؤ کہ کیا اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ اور آج کل تو زندہ پیروں کے لوگ سامنے سجدہ کرتے ہیں، وہ بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے سجدہ کر رہے۔ اسلامی حکومت ہو تو ان سب کا کام تمام ہو جائے گا شام تک۔ اس لیے قرآن کریم کی اس آیت میں جس خسارے کی بات کی گئی ہے، اگر اس خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو اللہ کی ذات کے ساتھ میں خاص کر لو۔ سجدہ بھی ہوگا اللہ ہی کے سامنے، مشکل کشا بھی کون ہے؟ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات فرمایا گیا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ خسارے سے کون لوگ بچے ہوئے ہیں؟ نمبر ایک، وہ جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اور میں نے بتا دیا ایمان کا مطلب کیا ہے۔ اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ دیکھو قرآن میں ایک تعبیر استعمال کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ایمان کا تذکرہ کفر کے مقابلے میں کیا ہے، وہاں پر ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ہر حال میں ذکر کیا ہے۔ جہاں بھی ایمان کا ذکر ہو کفر کے مقابلے میں، تو اللہ تعالیٰ فوراً ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر کرتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھو۔ دیکھو آپ نے کوئی گھر بنایا، اس کا اسٹرکچر بنا کے چھوڑ دیا، آپ نے اس کو پینٹ نہیں کیا، پلاسٹر نہیں کیا، اس کی دیکھ بھال نہیں کی، اور 5-10 سال کے لیے چھوڑ دیا، تو وہ بنا بنایا گھر کچھ سالوں میں ڈھہ جائے گا۔ کوئی بھی چیز ہے، اگر آپ اس کی تزئین نہیں کرو گے، آپ نے کپڑے پہنے، اب آپ اس کو اتار ہی نہیں رہے ہو، تو 1 ہفتے میں 2 ہفتے میں یہ ملچ ہو جائیں گے بالکل۔ یہی حال ایمان کا ہے۔ ایمان کی مثال ایک گھر کی ہے، اور اعمال کی مثال اس گھر کو مزین کرنے کی ہے۔ اس پر پلاسٹر ہوتا ہے، اس پر پی او پی ہوتی ہے، اس پر پینٹ ہوتا ہے، اس پر رنگ ہوتا ہے، کلی ہوتی ہے، وہ اعمال کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں اگر آدمی صرف
کلمے پر اکتفا کر لے اور یہ سوچے کہ بھئی میں نے کلمہ پڑھ لیا، میرا بیڑا پار ہو گیا، اور اعمال کی دنیا سے دور کھڑا رہا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت ایمان کی موت اس سے چھین لے۔ چونکہ جب آپ کسی چیز کو مزین نہیں کرو گے تو وہ تو کچھ دنوں کے اندر نیچے آ جائے گا اسٹرکچر پورا۔ اور اعمال کی دنیا بہت بڑی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی نیک عمل ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی نیک عمل ہے۔ اور آپ دیکھو رمضان میں مسجدیں آباد ہیں، بڑی تعداد میں لوگ، ایسا لگتا ہے کہ 11 مہینے کے بعد ایک نئی قوم آ جاتی ہے ہماری سماج کے اندر۔ اتنے نمازی اگر 12 مہینے 1 سال کے لیے آ گئے تو آپ سمجھیے گا کہ آپ لوگ زمین سے اوپر چلے جائیں گے۔ لیکن ایک باریک چیز اس میں سمجھو، بہت اچھی بات ہے آپ نماز پڑھتے ہو، مسجدوں میں آتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ ان اعمال کی قبولیت کی فکر کرو۔ بھئی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت رات کے جاگے ہوئے، کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چھوٹی سی عبادت کو قبول کر لے اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے، اسی لیے تو بیٹھے ہو نا۔ بھئی کوئی اور، میں تو آپ کو پیسہ دے نہیں رہا ہوں اور نہ آپ مجھے کوئی پیسہ دے رہے ہو کہ میں اور آپ کسی دنیاوی غرض سے یہاں بیٹھے ہوئے ہوں، نہیں، صرف اللہ کے لیے بیٹھے۔ آپ اگر چاہتے ہو کہ رمضان کی عبادات کو مقبول بناؤ تو پہلا کام یہ کرو کہ معاملات کی دنیا میں آپ کی جو چیزیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں ان کو پورا کرو۔ اگر کسی کا حق آپ کے کندھے پر ہے، پڑوسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہے، کاروبار میں شریک پارٹنر کے ساتھ کسی چیز میں کوئی متبھید ہے، تو جاؤ اس کو دور کرو، اپنے گھروں سے، سماج سے، کلچر سے برائیوں کو باہر نکالو، پھر مسجد میں آؤ۔ میں لکھ کر کے دیتا ہوں اللہ کے گھر میں کہ آپ کی ادنا سے ادنا عبادت کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا کرے۔ ہمارا کیا حال ہے کہ پڑوسیوں سے لڑائی جھگڑا ہے تو ہے، کسی کے پیسے ہم نے نہیں ادا کیے ہیں، قرض لے کر کے تو نہیں دیا ہے، اور ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں۔ کان کھول کر سن لینا کہ اعمال میں وہ اعمال جو بندوں سے متعلق ہیں، اگر اس میں کمی بیشی ہوگی تو وہ نماز سے یا توبہ سے یا آپ کی تہجد سے معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ آپ 1000 سال تہجد پڑھو، بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دعائیں کرو، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے ہم آپ کی توبہ کو قبول نہیں کریں گے، چونکہ ہمارا وہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے۔ بھئی آپ نے ہم سے تھوڑی پیسے لیے ہیں، جس سے پیسے لیے ہیں اس سے معافی مانگ لو یا اس کے پیسے دے دو، ہمارا کام ختم ہو جائے گا۔ ہاں نماز میں کوتاہی کی ہے، ٹھیک ہے، وہ قیامت کے دن دیکھا جائے گا۔ آپ نے روزے نہیں رکھے ہیں یا کچھ رکھے ہیں کچھ چھوڑے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارا سبجیکٹ ہے، ہم چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، چاہیں گے تو سزا دے دیں گے۔ لیکن معاملات میں اگر کوئی خرابی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب ہم سے مت کہیے، جس کے ساتھ میں آپ نے برائی کی ہے، جس کے ساتھ میں آپ نے پیسے مارے ہیں، اس سے جا کر کے معافی مانگیے، اگر وہ معاف کرے گا تو ہم بھی معاف کر دیں گے۔ تو جہاں مسجدیں آباد ہیں، بڑی تعداد مسلمانوں کی دین کی طرف ہے، وہاں ہم میں سے ہر ایک کو یہ غور کرنا چاہیے، کیا معاملات کی دنیا میں تو ہمارا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو ہماری ان عبادات کو ضائع کرنے والا ہے۔ قرآن اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خسارے سے وہ لوگ محفوظ ہیں جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ انہوں نے کیے، اللہ کی ذات کے متعلق ہوں یا انسانوں کے رہنے جہنے اور سماج میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے معاملات سے متعلق ہوں، ایسے لوگ وہ ہوں گے جو خسارے سے محفوظ ہوں گے۔ ایک حدیث شریف سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا صحابہ سے کہ بھئی بتاؤ، تم جانتے ہو تمہارے بیچ میں سب سے زیادہ نامراد کون آدمی ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ سب سے زیادہ افسوس میں کون آدمی ہوگا؟
کہنے لگے صاحب ہم تو جانتے نہیں، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جو قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس نے کبھی شراب نہیں پی ہوگی، کبھی زنا نہیں کیا ہوگا، کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا ہوگا، کبھی چوری نہیں کی ہوگی، لیکن اس کے کندھے پر شراب کا گناہ بھی لاد دیا جائے گا، چوری کا گناہ بھی لاد دیا جائے گا، زنا کا گناہ بھی لاد دیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ کیسے ہو جائے گا؟ فرمایا کہ جو شخص کسی کا حق لے کر کے، کسی کا حق مار کر کے اس دنیا سے گیا، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو کھڑا کرے گا اور کہے گا کہ بھائی تو اس کا حق مار کر کے آیا تھا، جو پیسے اس کے تھے ادا کر۔ کہے گا اے اللہ دنیا تو ختم ہو گئی، اب تو کچھ ہے ہی نہیں، کہاں سے پیسے ادا ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کی نیکیوں کو لو اور اس شخص کو دے دو جس کا اس نے حق مارا تھا۔ فرشتے اس کی نیکیوں کو اٹھائیں گے، اس شخص کو دے دیں گے، ابھی بھی حق پورا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ دوبارہ حکم دے گا کہ اس کے گناہوں کو لو اور اس کے کندھے پر لاد دو۔ اس نے کبھی چوری نہیں کی ہوگی، کبھی زنا نہیں کیا ہوگا، کبھی شراب نہیں پی ہوگی، لیکن وہ گناہ اس کے سر پڑ جائیں گے جو گناہ اس نے کیے تھے جس کا دنیا میں اس نے حق مارا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بہت نامراد انسان ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس کی فکر کرنی چاہیے، اور یہ بنیاد ہے اعمال کی قبولیت کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔